جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات تو کہنی ہے، اس میں اب اختلاف ہے کہ تکبیرات کہتے ہوئے رفع یدین یعنی بار بار ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں کہ نہیں۔ اس میں بھی دو طرح کی روایات ہیں، رفع یدین کی بھی ہیں اور عدم رفع یدین کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے عدم روایات جو عدم رفع یدین ہیں ان کو اپنایا ہے اور ان پہ عمل کیا ہے، اور امت کا اکثر حصہ آج دن تک انہی روایات پہ عمل کر رہا ہے۔ کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو لیکن دوسرے کو گمراہ نہیں کہہ سکتا یا دوسرے کی نماز کو ناقص نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ بھی احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ حضور نے رفع یدین نہیں بھی کیا، اور آپ نے بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضور نے رفع یدین سے منع بھی فرمایا۔ ابھی میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ کی اور دیگر چند ائمہ کی تحقیق یہ ہے، اور سوائے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وہ رفع یدین کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ شروع میں رفع یدین تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر حضور نے رفع یدین کے بغیر نماز ادا فرمائی اور رفع یدین سے منع بھی فرمایا۔ اب یہ کہنا سوشل میڈیا میں قرآن اٹھا کر کہ حضور نے بغیر رفع یدین کی کوئی نماز نہیں پڑھی، یقیناً یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ مسلمانوں کا آج بھی دنیا میں اکثریت مسلمان بغیر رفع یدین کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ وہ گمراہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو سواد اعظم ہے اللہ کی رحمت اسے ملتی ہے، حق پہ وہ ہوتا ہے، حمایت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر 5% لوگ رفع یدین کرتے ہیں تو دنیا میں آج بھی 95% بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن تحقیق یہ ہے امام ابو حنیفہ کی کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، اب جو ہے رفع یدین بعد میں حضور نے نہیں فرمایا۔ اب سنیے چند حدیثیں عدم رفع یدین پہ۔ امام ترمذی نے، نسائی نے، داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام رفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، امام داؤد نے، نسائی نے اس روایت کو نقل کیا اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر امت کا استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عظیم فقہ میں ماہر صحابہ تھے۔ یہ صحابہ کو کہتے ہیں میں کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ رسول اللہ نے کس طرح نماز پڑھی صحابہ کی جماعت میں؟ پھر ان نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اور پھر پوری نماز میں کہیں بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ داؤد نے اور ترمذی نے اس کو بیان کیا، اور امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح۔ آپ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ ہم نماز بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہیں، ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، جو تم نماز رفع یدین کے بغیر پڑھتے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہماری یہ نماز بھی احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ حضور نے ایسا فرمایا، اس لیے مقصد ہے یہ حدیث سنانے کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری نماز جو ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اب اگلی حدیث سنیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جناب، اور حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے۔ میں عربی پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے جی یہ نئی بات کی۔ سنیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیال الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔
حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے مالی اراکم رافل ایدیکم، میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا تمہارے ہاتھ گھوڑے کی دم کی طرح حرکت کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو کر رہا کرو۔ یہ حدیث ہے جس نے رفع یدین کی روایات کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس یہ حدیث دلیل ہے اور یہ امام مسلم کی روایت ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، لہٰذا یہ یاد رکھیں۔ حضور نے صرف عدم رفع یدین سے نماز ہی نہیں پڑھی بلکہ آپ نے منع کر دیا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو کر اور آرام سے ٹھہر کے کھڑا ہوا کرو، بار بار ہاتھ کو بلند نہ کیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور میرے مصطفیٰ نے خود صحابہ کو منع فرما دیا۔ اگلی حدیث سنیں، اگلی حدیث جو ہے یہ بھی داؤد کی حدیث ہے اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا برہ بن عازم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان برہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی القریب من الاذنین ثم لا یعود۔ حضور جب نماز کا افتتاح فرماتے اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کان کی لو تک رہ جاتے، ثم لا یعود، پھر آپ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے پوری نماز میں۔ یہ ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سامعین ذی وقار اگلی حدیث یہ بھی جو ہے یہ حضرت برہ بن عازم سے یہ بھی روایت ہے اور اس کے اندر بھی یہی موجود ہے۔ حضرت برہ بن عازم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 7 جگہ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ توجہ سے یہ حدیث سنیں، کتنی جگہ ہاتھ اٹھائے ہیں؟ 7 جگہ۔ جب آپ نماز شروع فرماتے اس وقت ہاتھ اٹھاتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے اور طواف کرنے لگتے تو استلام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے جاتے۔ نمبر 3، جب آپ صفا میں کھڑے ہوتے تو خانہ کعبہ کی طرف استلام کر کے آپ صفا کی سائی شروع کرتے اور ہاتھ کھڑے کرتے۔ اسی طرح جب 4 مروہ پہ جاتے تو پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ کھڑا کرتے۔ اور نمبر 5، میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کر حضور دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور نمبر 6، مزدلفہ میں بھی اسی طرح۔ اور نمبر 7، جب آپ شیطان کو کنکریاں مارتے تو اس وقت بھی ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ 7 جگہ ہیں جہاں حضور نے ہاتھ کو بلند فرمایا ہے۔ آخری حدیث سنیں، یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے اور کل میں نے بتایا تھا کہ مصنف ابن شیبہ یہ امام بخاری کی بھی استاد ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے، پھر آپ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم یعود، پھر آپ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، پھر اس کا اعادہ نہیں فرمایا کرتے۔ تو ان ساری روایات سے پتہ چل گیا الحمدللہ جو ہم نماز بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہیں اور صرف پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ کرتی اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ ہماری نماز کا عمل بھی احادیث نبوی سے حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ ہمارے نزدیک جو رفع یدین کی روایات ہیں وہ اس صحیح مسلم کی حدیث سے منسوخ ہو چکی ہیں کہ امام الانبیاء نے صحابہ کو منع فرمایا اور فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ تو یہ چند روایات اس حوالے سے، کیونکہ ہم حنفی ہیں، حنفی نماز یہاں بیان ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا طریقہ جو رسول اللہ نے پڑھا حنفی طریقہ جو ہے، یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا یہ فلاں امام کی باتیں مانتے نہیں، جس امام نے بھی جو بھی جس کا مقلد ہے اس امام نے احادیث نبوی کو ہی اپنایا ہے۔ مختلف حدیثیں ہیں، کسی امام نے کوئی حدیث لے لی، کسی نے کوئی لے لی، تو امام ابو حنیفہ نے ان روایات پہ عمل کیا ہے۔ یہ جو چند روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا استنجا کرنے کا بھی، وہ بھی جناب امام ابو حنیفہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تابعی ہیں اور حافظ الحدیث ہیں، بے شمار حدیثیں آپ کو یاد تھیں اور آپ کو اللہ نے یہ عظمت اور مقام عطا فرمایا تھا۔ اور تمام ائمہ اربعہ جو فقہ کے ائمہ ہیں، ان میں سے سب سے بڑے امام امام ابو حنیفہ ہیں اور یہی تابعی ہیں۔ تابعی کا معنی یہ ہے کہ 17 صحابہ کو آپ کو زیارت نصیب ہوئی، تو کیا ان صحابہ سے کچھ نہیں آپ نے سیکھا؟ اس لیے آپ نے جو بھی روایات اپنائی ہیں وہ صحیح ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زیادہ روایات کو اپنا پہ اس پہ عمل کیا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری امت کے استاد ہیں، یہ میری امت کے استاد ہیں۔ ان سے زیادہ روایات حضرت امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ اختیار کی ہیں۔ اب ایک بندہ پلمبر ہو، ایک بندہ بجلی کا کام کرتا ہو، اور وہ امام ابو حنیفہ کی ذات پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دے، جس کو خود پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، صرف اردو کی چند کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ صحیح احادیث نبوی کا جو دین کا علم ہے اس کو نہ سیکھے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے جاہل لوگوں کو اپنا امام سمجھ لیا، سوشل میڈیا میں جس نے کہہ دیا بس اسی پہ ہم نے عقیدہ بنا لیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا یار 1400 سال سے ہمارے بزرگ جو طریقہ اپنا رہے ہیں، آخر وہ بھی تو ویسے ہوا پہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، تو وہ بھی تو کسی حدیث پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ ہم اپنے امام سے یا خطیب صاحب سے کیوں پوچھ لیں؟ یہاں پوچھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن سوشل میڈیا میں فلاں نے کہا جی، جس کو شاید علم دین کا پتہ ہی نہ ہوگا، اس نے بھی کہیں اردو کی کتاب پڑھ کے یا کسی کی بات سن کے آگے کہہ دی ہے تو بس اس کو اپنا لیے جو وہ ایسا کہہ رہا ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حضرت امام عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے۔ بھائی عبد القادر جیلانی سے ہماری عقیدت ضرور ہے، لیکن وہ ہمارے امام نہیں ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لہذا ہم وہی روایات پہ عمل کریں گے جو امام ابو حنیفہ نے اپنائی ہے۔ اب سیدنا عبد جو ہے وہ داتا علی حجویری عبد القادر سے بھی پہلے ان کا زمانہ ہے، بہت پہلے زمانہ ہے، وہ حنفی ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ وہ حنفی کیوں ہے؟ بھائی انہوں نے تحقیق کی ہے، ان کو حضرت امام ابو حنیفہ کی روایات اچھی لگی، اس پہ انہوں نے عمل کر دیا۔ تو آج بھی دنیا میں 95% مسلمان امام ابو حنیفہ کی روایات کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، انہوں نے جو بات بھی کہی ہے وہ رسول اللہ کے فرمان یا قرآن کے مطابق کہی ہے۔ ان کے پاس بھی دلیل یا تو رب کا قرآن ہے یا رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے لوگ تصویر کا ایک رخ بتا دیتے ہیں کہ جی رفع یدین دیکھیں حضور نے کی ہے، لیکن دوسرا رخ نہیں بتاتے، کیونکہ دوسرا رخ اگر بتائیں تو پھر ان کا چورن بکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری جو تحقیق ہے بزرگوں کی وہ یہی ہے کہ رفع یدین کے بغیر رسول اللہ نے آخری نمازیں جو ہیں آپ نے پڑھی ہیں، شروع میں آپ نے رفع یدین کی ہے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور پھر بعد میں حضور نے بغیر رفع یدین کی نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اسی پہ ہماری تحقیق ہے، اسی پہ عمل ہے، اور آج دنیا میں اربوں خربوں لوگ انہی روایات پہ عمل کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا وہ سارے گمراہ ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر تم کسی اور امام کی طرف جاتے ہو، ان کی روایات پہ عمل کرتے ہو تو کرو خوشی سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو گمراہ کہنے کی تمہیں شریعت اجازت ہو نہیں دیتی کہ فلاں گمراہ ہے جی، فلاں دین سے پھر گیا ہے جی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جی، ایسی بات ہو نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب آمین۔